تفصیل ہے وہ سیکرٹری صاحب بھی بتا دیں گے, یا آپ کو کوئی سوال ہوئے تو اس کا جواب یہ بتا دیں کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹر کسی کے پاس 100 کا 50 کا کوٹا, اور وہ بھی اس طرح کوارٹر بنائیں گے. جی نمبر وہ جو آپ نے کہا کہ کمپنسیشن ہے 10 سے بڑھا کر دیے, جب کوئی حاجی اپلیکیشن کر دے گا, اس کا نام نکل آتا ہے, وہ وہاں سے اسٹارٹ ہوگا کہ وہاں پہ جا کے اگر اس کو انجری یا وہاں جا کے پہنچنے کے بعد جو بہتر بنانے کے آپ نے کہا کہ مزید اقدامات اٹھائے گئے, تو ان کا کچھ ایک تو یہ جی کہ اس کو بریک کر دیا ہے پیمنٹ کو, ٹھیک ہے جی, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. 2 ہی پیکیجز ہم نے اس دفعہ 10% اوپر نیچے ہو سکتا ہے, 10,75,000 اور 11,75,000. تو یہ بھی ایک خوشائند بات ہے کہ اس طرح سے قیمتیں بڑھی نہیں, حالانکہ ہر چیز کی بڑھ گئی قیمت, سعودی میں بھی پاکستان میں بھی, لیکن ہم نے وہی رکھا ہے جو پچھلے سال تھا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے پالیسی کا اعلان کیا ہے, ایک تو آپ نے یہ بتایا آپشنل, اس میں اور بھی کافی چیزیں ہیں وہ آپ کو پھر دے دی جائیں. آپ نے کر دیا ہے کہ 2 لاکھ روپے کے ساتھ آپ کو حج جو ہے اس کی درخواست دے سکتے ہیں. ایک جو آپ نے فلور آف دی ہاؤس ایک یقین دہانی کروائی جی, اس پہ کام ہو رہا ہے جی, مجھے پتا ہے آپ کیا سوال کرنے لگے. جی 1 لاکھ روپے فی حاجی کو واپس کرنا, یہ تقریباً اس حوالے سے سر کیا اب تک پیش رفت ہے, وہ کم لیے تھے اس حوالے سے بتائیے. جی, اس میں یہ ہے کہ ہماری کل پرسوں بھی بات ہوئی ہے سعودی حکام سے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں امید ہے کہ ہمیں جب جیسے ہی ریفنڈ ملے گا تو ہم آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے حاجیوں میں. تو آپ کا جو پیکج آپ لیں گے, کیا اس میں وہ آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے؟ آپ وہ حاجی کے اوپر ہے جی, پتہ نہیں وہ دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں اس سال یا نہیں, ہر آدمی تو نہیں جاتا. اور ایک اور چیز ہے کہ ہم اس دفعہ پریفرنس دیں گے ان حجاج کو جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں, قرآن اندازی میں ان کے چانسز زیادہ ہوں گے. جو صاحب یہ بتائیں, گزشتہ سال اوورسیز کے اور اسپیشلی اور کامنلی ادھر بھی بڑی ڈسکریجنگ سچویشن کی درخواستوں کے حوالے سے, اس بار جو گزشتہ تجربات ہیں ان کی روشنی میں کوئی خاص آپ نے اسٹیپس لیے ہیں کہ پچھلی بار جو صورتحال کے سامنے نہ آئی؟ اوورسیز کیا ہے جی, دوبارہ بتائیں. درخواستوں میں لوگوں کی دلچسپی نہیں تھی. جی نہیں تھی, بالکل نہیں. وہ اگر وہاں سے کر رہے ہوتے تو وہ تو کئی گنا مہنگا ہے جی. آپ یورپ اور کینیڈا سے جو لوگ آئے ہیں $20,000 دے کے آئے ہیں. اس دفعہ کیا ہو رہا ہے؟ اس دفعہ ہم نے جی ایک ایوریج بنائی ہے, ورنہ ہماری خواہش ہوگی کہ وہی کوٹا جو ہے وہ پھر ہم نارمل حجاج کے لیے استعمال کر لیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو. ہماری اس میں سعودی حکومت سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور اس میں کوشش یہی ہوگی کہ جی وہ یوٹیلائز ہو, اگر نہ ہو تو کم از کم, ورنہ یہ ہے کہ ہمارا کوٹا پہ ریڈیوس کر دیں گے. 5,000 ہے. اور سر یہ بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے حج کوٹا واپس کیا کیونکہ جتنی درخواست نہیں وہ وہی اوورسیز والا ہی تھا. اوورسیز والا بھی تھا, تو سر اس دفعہ کیا کریں حج کے جو اخراجات ہیں 11 لاکھ 75,000 روپے, لوگوں کو کیا ریلیف دے رہے ہیں سر؟ اس میں یہ کہ نئی آپ نے چیز ایڈ کی ہے, لیکن سر آپ کو کیا اس دفعہ پر امید ہے کہ جتنا آپ کا کوٹا ہے وہ پاکستان وہ یوٹیلائز کر اوورسیز والا ہم اپنا تو ہم کر لیتے ہیں ہمیشہ. جو پاکستان کا جو اوورسیز کا ہوتا ہے نا جی, وہ اس کا ہم نے اس دفعہ یہ پلان بنایا ہے کہ اگر وہ نہ یوٹیلائز ہوا تو اس کو ہم کنورٹ کر دیں گے لوکل حجیوں کے لیے. پچھلی دفعہ ہم نے سرنڈر کر دیا تھا, اس دفعہ اس کو 5,000 ہے اور 5,000 لاسٹ ایئر. یہ جو پیکج ہے اس کی مارکیٹنگ کرنی وہ ہے بھی 5,000 ہی رہی ہے, اس کی کیا وجوہات ہے سر؟ کیا وزارت خارجہ اس کے اوپر کام کرنے میں ناکامی کا سامنا رہا ہے؟ نہیں وہ میں خیال ہے, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیچھے ان کے یہاں والد والدہ ہی ہوتے ہیں, وہ ان کو ایک ہی دفعہ حج کرواتے ہیں. اب وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر سال کسی نئے شخص کو حج کروا رہا ہوگا, اور اس دفعہ وہ ہے بھی صرف 5,000. مڈل ایسٹ میں غریب لوگ ہیں, مڈل ایسٹ میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو خود